معزز ناظرین السلام علیکم۔ سلطان محمد فاتح کے بولم 42 کے پارٹ 2 میں خوش آمدید۔ ایپیسوڈ کے شروع میں ہم دیکھتے ہیں قسطنطنیہ میں بزنطینی سپاہی دوغان اور اس کے سپاہیوں کو جال میں گھسیٹنے کے لیے آگے آگے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ دوغان بھی سپاہیوں کو لیے ہوئے ان کے تعاقب میں لگا ہوتا ہے۔ ایک مقام پر پہنچ کر دوغان سپاہیوں سے کہتا ہے رک جاؤ۔ بزنطینی سپاہی بھی قریبی کمروں میں چھپے ہوتے ہیں۔ دوغان مزید کہتا ہے ہوشیار رہو بہادرو، کافروں کی بزدلی کی کوئی حد نہیں ہے۔ بزنطینی سپاہی بھاگتے بھاگتے ایک مقام پر جا کر اپنی جگہ سنبھال لیتے ہیں۔ دوغان بھی سپاہیوں کو لے کر ان کے پیچھے پیچھے جاتا ہے اور آگے بڑھتے ہوئے اس مقام پر پہنچ جاتا ہے جہاں بزنطینی سپاہی چھپے تھے۔ ایک جانسیری سپاہی ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پوچھتا ہے وہ کہاں گئے ہیں میرے آغا؟ دوغان زمین پہ پڑے ہوئے تیل کو سونگھنے کے بعد کہتا ہے یہ تیل ہے، یہ تیل ہے۔ جانسیری سپاہیوں کے پیچھے ہٹنے سے پہلے ہی بزنطینی سپاہی تیل میں آگ پھینک دیتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت سے جانسیری سپاہی آگ کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ بزنطینی سپاہی ان پہ مسلسل آگ برساتے ہی چلے جاتے ہیں۔ جانسیری سپاہی آگ سے بچنے کے لیے ایک جانب بھاگتے ہیں، مگر وہاں سے ان کا راستہ بند کر دیا جاتا ہے اور پھر ان پہ تیر برسا دیے جاتے ہیں۔ اپنے سپاہیوں کو اس طرح جلتے مرتے ہوئے دیکھ کر دوغان بہت دکھی ہو جاتا ہے۔ پھر غصے میں گرجتے ہوئے کہتا ہے میں تم سب کو ایک ایک کر کے کاٹ ڈالوں گا۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ وہاں آس پاس موجود بزنطینی سپاہیوں پر ٹوٹ پڑتا ہے، مگر اوپر سے آنے والے تیر جانسیریوں کو شدید نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ دوغان کسی بھی چیز کی پرواہ کیے بغیر پوری طاقت کے ساتھ بزنطینیوں کو پیچھے دھکیل رہا ہوتا ہے۔ ادھر جندالی خیمے سے نکل کر قرارگاہ کا جائزہ لیتا ہے۔ قرارگاہ میں بڑی تعداد میں زخمی اور شہداء کو لایا جا رہا ہوتا ہے۔ ہر طرف زخمیوں کی چیخ و پکار ہوتی ہے، طبیبوں کی دوڑیں ہوتی ہیں۔ وہاں موجود ایک بوڑھا شخص اپنے بیٹے کے پاس بیٹھا ہوا زاروں کی طرح رو رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے اٹھو میرے بہادر بیٹے اٹھو، مگر طبیب کہتا ہے ہم اسے کھو چکے ہیں، مجھے بہت افسوس ہے۔ بوڑھا شخص تڑپتے ہوئے کہتا ہے میرا شہید بیٹا، میرا شہید بیٹا۔ ہر طرف خون ہی خون دیکھ کر جندالی بہت زیادہ غمگین اور پریشان ہو جاتا ہے۔ اسی لمحے ایک زخمی گھڑ سوار اس کے قدموں میں آ گرتا ہے۔ جندالی اس کے پاس بیٹھتے ہوئے کہتا ہے طبیبو مدد کرو، مدد کرو۔ طبیب ایک دم سے زخمی کو اٹھا کر وہاں سے لے جاتے ہیں۔ جندالی آگے بڑھتا ہے تو ایک زخمی سپاہی اس سے پانی مانگتا ہے، پھر کہتا ہے وہ جگہ تو جہنم بنی ہوئی ہے میرے پاشا، بالکل کربلا جیسی، اپنے جوانوں کو وہاں سے نکال لو پاشا، انہیں نکالو وہ جل رہے ہیں۔ جندالی چلاتے ہوئے کبھی طبیبوں کو اور کبھی درویشوں کو آوازیں دیتا ہے۔ درویش بھاگتے ہوئے آتے ہیں تو جندالی سپاہی کے منہ سے خون صاف کرتا ہے۔ اس کے ساتھ سپاہی کی زبان پر کلمہ شہادت جاری ہو جاتا ہے اور وہ بھی شہادت کے مرتبے پر فائز ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر جندالی کی آنکھیں پرنم ہو جاتی ہیں۔ ایک شخص کی آواز گونجتی ہے آپ اپنے سینے سے میری خون آلود قمیض کو گلے لگائے ہوئے ہیں اور ظالموں پر لعنت بیچتے ہوئے آنسو بہا رہے ہیں بابا۔ جندالی بوجھل قدموں کے ساتھ آگے بڑھتا ہے۔ آواز مزید گونجتی ہے ہم جان ہتھیلیوں پر رکھ کر پہاڑوں کی جانب نکل پڑے، شہید پر شہید دیتے ہوئے ہم پر دشمن حملہ آور ہوئے بابا۔ جندالی آگے بڑھتا ہے، ادھر ادھر کا منظر دیکھتا ہے اور غم سے نڈھال ہو جاتا ہے۔ آواز گونجتی ہے اگر وہ آپ سے کہیں کہ آپ کا بیٹا مر گیا ہے تو ان کی بات کا یقین مت کیجیے گا بابا، یقین رکھیے کہ میں شہید ہوا ہوں اور شہید کبھی نہیں مرتا بابا۔ زخمی اور شہید اس قدر زیادہ ہوتے ہیں کہ علاج کرنے والوں کے کپڑے بھی خون آلود ہو جاتے ہیں۔ غم سے نڈھال جندالی کو کچھ سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیا کرے۔ جندالی کی نظر کبھی زخمیوں پر جاتی ہے اور کبھی شہداء پر جا کر رک جاتی ہے۔ شہداء کی قطاریں بنی ہوتی ہیں اور مزید کو بھی قطاروں میں شامل کیا جا رہا ہوتا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر جندالی اپنے زخم بھول جاتا ہے۔ دوسری طرف قسطنطنیہ میں حسن کی موت سے لاعلم سلطوق کافروں کو آنن فانن کاٹ رہا ہوتا ہے۔ سلطوق کے ہاتھ میں موجود خنجر دشمنوں کا صفایا کرتا ہی چلا جاتا ہے۔ ادھر قرارگاہ میں سلطان کا دیوان لگا ہوتا ہے۔ اسحاق کہتا ہے میرے سلطان بحری کمانڈر بہادر صاحب کی بے مثال کوششوں اور بہادروں سے خلیج کی دیواریں گر چکی ہیں۔ جو شگاف وہاں پیدا ہوئے اس سے زگنوس پاشا اور رومیلیا کے سپاہی اندر داخل ہو گئے، لیکن ہمیں وہاں سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ سلطان کفار نے پہلے کی تیاریوں کے ساتھ جنگ کو شہر کے اندر کھینچنے کی کوشش کی، یہی ہمارے نقصانات کی بڑی وجہ ہے۔ سلطان پوچھتے ہیں کیا وہ کھلا ہوا شگاف اب بھی استعمال ہو سکتا ہے؟ جواباً اسحاق کہتا ہے جی ہاں میرے سلطان استعمال ہو سکتا ہے۔ یہ سنتے ہی سلطان کہتے ہیں پھر انتظار کی ضرورت نہیں ہے، اناتولیا کے دستے جنہیں ہم نے روک رکھا تھا انہیں جا کر زگنوس پاشا کی مدد کے لیے بھیج دو۔ اسی لمحے یوسف آ کر کہتا ہے خوشخبری ہے میرے سلطان، اللہ کا شکر ہے جندالی پاشا اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، وہ آپ سے اندر آنے کی اجازت مانگ رہے ہیں۔ یہ سن کر سب لوگ بہت خوش ہوتے ہیں اور سلطان اللہ کا شکر ادا کرنے کے بعد کہتے ہیں آنے دو آنے دو۔ پھر وزیروں اور مشیروں سے کہتے ہیں میں صدر اعظم سے اکیلے بات کروں گا۔ حکم ملتے ہی سب لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں اور جندالی نام آنکھیں لیے ہوئے خیمے میں داخل ہوتا ہے۔ سلطان کہتے ہیں خوش آمدید لالا، خوش آمدید، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں آپ سے ملا دیا، آپ کا زخم کیسا ہے؟ جندالی کہتا ہے کون سے زخموں کے متعلق پوچھ رہے ہیں سلطان معظم، جو میرے سینے میں ہے یا جو میرے دل میں ہے؟ سلطان پوچھتے ہیں تمہارے دل میں کون سا زخم ہے جندالی، بتاؤ تاکہ ہم بھی جان سکیں۔ جندالی کہتا ہے نہ ہی اس زخم کی کوئی دعا ہے اور نہ ہی اس کے لیے کوئی حکیم ہے، اس کا علاج صرف آپ کے پاس ہے۔
सुल्तान कहते हैं वजाहत करो ताकि हम इलाज तलाश कर सकें। जंदारली कहता है ये जगह शहर कुस्तुनतुनिया नहीं है, ये जगह आपके ख्वाबों का शहर नहीं है, ये जगह आग का गड़ा है। जंदारली की बात सुनकर सुल्तान गुस्से से कहते हैं अब भी वही बकवास, अब भी तुम इसी के बारे में बात कर रहे हो क्या? जंदारली मजीद कहता है ये जगह जहन्नुम के गड़े की तरह है, गोया जहन्नुम ही है। जहन्नुम के निचले गड़ों में से एक गड़ा है, जहन्नुम का निचला तरीन गड़ा। सुल्तान गरजते हुए कहते हैं तुम आग और जहन्नुम और तबाही की बात कर रहे हो, हम यहाँ आग बुझाने नहीं आए थे क्या? हमने हलफ उठाकर कबूल नहीं किया क्या? अब क्यों अपनी मुराद से पीछे हट रहे हो? जंदारली कहता है आपने एक अजीम शहर का ख्वाब अपनी आंखों में सजाया, मगर मैं इस जहन्नुम की गहराई में चला गया। परेशानियों के ऊपर परेशानी, सख्तियों के ऊपर सख्तियाँ, एक खत्म होती है दूसरी शुरू होती है। जहाँ तीर खत्म होते हैं यूनानी आग शुरू होती है, यूनानी आग खत्म होती है तो उबलता हुआ तेल शुरू होता है, जब वो भी खत्म होता है तो कोई और मुसीबत शुरू हो जाती है। सुल्तान छीदे जाने वाले दिल हमारे हैं, जलने वाले सीने हमारे हैं, वो जगह हमारा खात्मा होगी, अब आप ये बात समझ लें। सुल्तान लाठी उठाकर गुस्से में कहते हैं असल में तुम समझो लाला, हम क्या बेमकसद इस फरीजे पर हैं? हम यहाँ सैरो तफरीह और घूमने फिरने के लिए आए हैं क्या? हमने वादा नहीं किया था कि हम इस फतह को कुर्बानियों से लिखेंगे? फिर नक्शे की जानिब इशारा करते हुए कहते हैं यहाँ देखो यहाँ। मगर जंदाली सुल्तान की बात सुनने के बजाय अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेता है। सुल्तान गुस्से से चिल्लाते हुए कहते हैं मैंने कहा यहाँ देखो यहाँ देखो। सुल्तान की चीखने चिल्लाने के बावजूद जंदाली टस से मस नहीं होता तो सुल्तान गुस्से से लाठी को जमीन पे दे मारते हैं। फिर गरजते हुए कहते हैं मेरी बात का इदराक करो, यहाँ देखो, अपने फौजियों पर भरोसा करो, अपने लश्कर पर भरोसा करो, मुझ पर यकीन करो। सुल्तान जंदाली को झंझोड़ते हुए कहते हैं अपने मकसद पर भरोसा करो, देखो लाला इस नक्शे को देखो। ये कहते साथ ही सुल्तान नक्शे के करीब बैठ जाते हैं और कहते हैं हमने पहले ही शहर को 3 अतराफ से घेर लिया है, शहर का गिरना लम्हे की बात है, वहाँ 50,000 फौज है। जंदाली चिल्लाते हुए कहता है हम तमाम 50,000 दीवारों के सामने खो चुके हैं, हम 50,000 जाने गंवा चुके हैं। सुल्तान गुस्से से लाल होते हुए खड़े होकर कहते हैं इस डरावने ख्वाब से वापिस आओ, अपनी असल की जानिब लौटो, अपनी हकीकत की जानिब मुड़ो, अपने मकसद पर वापस मुड़ो, उन चीजों पर मुड़ो जो तुमने मुझे सिखाई हैं। जंदाली सुल्तान को पकड़ते हुए गुस्से से कहता है महमद तुम्हें इस नींद से बेदार होना है, अब जागो। मगर सुल्तान गुस्से से उसका हाथ पीछे कर देते हैं और जंदाली कहता है जाओ शिफा खाने में अपने फौजियों की हालत देखो महमद, जली हुई लाशें देखो, कटी हुई टांगे देखो, तब ही तुम मुझे समझ सकोगे। हम अंदर से जो खो रहे हैं वो सिर्फ जंसीरी सिपाही नहीं है, बल्कि ये रियासत आलिया का मुस्तकबिल है। अब ये बात समझो मेरे सुल्तान, क्या अब आप ये नहीं देख सकते? आप ये नहीं समझ सकते क्या? सुल्तान कहते हैं मैं उन फसीलों से फतह के साथ लौटूंगा जंदारली। मगर जंदारली कहता है आप दूसरे इम्कान के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे, जिन सिपाहियों को आप वहाँ भेज रहे हैं वो ज़ाया हो रहे हैं। सुल्तानों से धकेलते हुए कहते हैं तुम्हें शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए जंदारली। बजंतीनियों के नामवर तरीन कमांडर जब हथियार छोड़कर खुद को हमारे हवाले कर रहे हैं, जब कुस्तंतिनोस काफिर का अजीम ड्योग नोतरस हमसे अपनी वफादारी का इजहार कर रहा है, एन उस वक्त तुम यहाँ आकर मेरे खेमे में बकवास कर रहे हो। जंदारली तुम्हारे कितने सर और कितने दिल हैं? जवाबन जंदारली कहता है मेरे पास सिर्फ एक दिल है और ये रियासत के साथ वफादार है। मेरे पास एक सर है और वो आपके रास्ते के लिए कुर्बान है। मुझे अच्छी तरह सुनो सुल्तान महमद खान, अगर मैं मरने से डरता तो मैं ये बातें तुमसे ना कहता। सुल्तान महमद खान, जब तुम रूम के मुसलमान बादशाह बनने का ख्वाब देख रहे हो, वहीं पर तख्त से मजूली भी पेश नजर है। अपनी सिर से दस्तबरदार हो जाओ और मेरी बात सुनो, मेरे तजर्बात सुनो। सुल्तान महमद खान इस ख्वाब से दस्तबरदार हो जाओ। जंदारली की बातें सुनकर सुल्तान को बहुत गुस्सा आता है और वो खंजर बेनाम करके जंदारली की जानिब बढ़ते हैं, मगर बमुश्किल खुद को रोकते हैं और फिर जंदारली को मजबूती से पकड़ते हुए कहते हैं अब खामोश हो जाओ, मुझे अपने लाला को मारने वाला बेशरम तालिब इल्म ना बनाओ। ये कहते साथ ही सुल्तान गुस्से में खंजर फेंक देते हैं और दरवाजे की जानिब इशारा करते हुए कहते हैं यहाँ से निकल जाओ जंदारली। ये सुनकर जंदारली सुल्तान की जानिब देखता है और वहाँ से चला जाता है। जंदारली के जाने के बाद सुल्तान बेबसी के साथ नक्शे के करीब बैठ जाते हैं। उधर कुस्तुनतुनिया में एक तरफ वीरानी छाई होती है। शहाबुद्दीन पाशा सिपाहियों के साथ आगे बढ़ते हुए कहते हैं हर कोई अपनी आंखें खुली रखे, एक दूसरे का दिफा करो, एहतियात का दामन हाथ से ना छोड़ो। वो सब इधर उधर देखते हुए आगे बढ़ते ही चले जाते हैं। बजंतीनी सिपाही भी कमरों में छुपकर उन पर नजर रखे हुए होते हैं। शहाबुद्दीन पाशा और उनके सिपाहियों के आगे बढ़ते साथ ही बजंतीनी सिपाही भी हरकत में आ जाते हैं और मुहतात अंदाज में उनका पीछा शुरू कर देते हैं। शहाबुद्दीन पाशा सिपाहियों को लेकर वीरानी में आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि एक जानिब से 2 बजंतीनी घोड़े तेजी से दौड़ते हुए आते हैं और उनके पास से होते हुए आगे बढ़ जाते हैं। इसी लम्हे काली चौखों में मलबूस 4 आदमी वहां आते हैं। उन्हें देखकर शहाबुद्दीन पाशा कहते हैं रुक जाओ। जवाबन उनमें से एक आदमी कहता है रहम करें, हम सिर्फ पुजारी हैं। उनकी बात सुनकर शहाबुद्दीन पाशा कहते हैं अपने दिल को तसल्ली में रखो,
عثمانی روایات میں ہم پناہ مانگنے والوں اور غیر مسلح لوگوں کو نقصان نہیں پہنچاتے، آپ لوگ اپنے گرجا گھر واپس جائیں۔ شہاب الدین پاشا کی بات سن کر وہ لوگ ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ شہاب الدین پاشا جیسے ہی آگے بڑھتے ہیں ان چاروں میں سے ایک شخص کہتا ہے اب اگلے ہی لمحے شہاب الدین پاشا پر آگے سے تیر اندازی شروع ہو جاتی ہے، جبکہ کالے چوغوں میں ملبوس لوگ اپنے چوغے اتار کر پیچھے سے شہاب الدین پاشا اور ان کے سپاہیوں پر حملہ ور ہو جاتے ہیں اور وہاں پر شدید لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ اوپر سے تیر اندازی اور سامنے اور پیچھے سے شدید حملہ شہاب الدین پاشا کے سپاہیوں کو مشکل میں ڈال دیتا ہے، مگر عثمانی جانسار بہادروں کی طرح اپنی جانیں قربان کرتے ہی چلے جاتے ہیں۔ شہاب الدین پاشا کی تلوار جس جانب بھی مڑتی ہے دشمنوں کو صفایا کر رہی ہوتی ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان۔